الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وقال الله تعالى في القرآن المجيد ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا اکیلا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ہی ذات ہے جسے چاہے صبح کو پکارو یا رات میں پکارو اللہ رب العالمین ہر مخلوق کا جواب دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی تعریف کے بعد اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندوں پر بھی خاص طور سے ان بندوں پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، خصوصاً اس کے آخری پیغمبر تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں۔ حضرات گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضوابط ہمارے سامنے پیش فرمائے ہیں وہ ہمارے لیے قابل یقین اور قابل اعتماد ہونا چاہیے۔ اگر ان ضوابط پر ہم عمل کرتے ہیں تو یقیناً دنیا کے اندر جو خسارہ، نقصان، ذلت و رسوائی، پذیرائی اور حقیرانہ نظروں کے ساتھ ہمیں جو دیکھا جاتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض کو ترک کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس قوم کے اندر ظالم کا ہاتھ نہ پکڑا جائے، مظلوم کا ساتھ نہ دیا جائے، وہ قوم ہمیشہ ذلیل و خوار ہو جاتی ہے، کیونکہ
اس قوم کے اندر ظالم کی پیداوار ہوتی ہے اور مظلوم کو نیست و نابود کرنے کے شعار اڑتے رہتے ہیں۔ اس بنا پر اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی بھی ہے جس قوم کے اندر جو لوگ برائی سے روکنے والے نہ ہوں اور اچھائی کا حکم دینے والے نہ ہوں۔ حضرات گرامی، اس سے قبل 3 جمعے اسی موضوع کے تحت آپ سماعت کر چکے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے بڑے ہی واضح طور پر ہمارے سامنے اس بات کا انکشاف کر دیا کہ دیکھو تم بہترین لوگ ہو، اور بہترین لوگوں کا روش اور بہترین لوگوں کی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اچھائی سکھائے اور برائی سے روکے۔ برے لوگ سماج میں وہ ہوتے ہیں جو برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین امت ہے۔ تو لہٰذا جب سب سے بہترین امت اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو کہا ہے تو ہمارے لیے یہ لازم ضروری ہے کہ ہم بھی وہی فرائض کو انجام دیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگی کے اندر، پھر ان کے بعد تابعین نے، پھر ان کے بعد تبع تابعین نے، اور پھر فقہاء اسلام نے اور اسلاف اسلام نے اس کو کرتے آئے ہیں اور ابھی تک وہ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کام کریں گے تو ہمارے سابقہ گناہ جو ہیں ختم ہو جائیں گے، اگر یہ کام کریں گے تو ہمارا گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور ہمارے گناہ جو ہے اس طریقے سے مٹا دیے جائیں گے جس طریقے سے جو ہے جیسے کہ ماں نے ابھی بچے کو جنم دیا ہے، کیونکہ کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری سی زبان سے ارشاد فرمایا تھا۔ دیکھیے میرے بھائیو، ہم قرآن اور حدیث والے ہیں، اپنے اوپر نیبل لگاتے ہیں اہل الحدیث کا، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر بات میں دلیل ہو اور لوگوں کے سامنے کہی جائے کہ دیکھو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے طریقہ کار یہ ہے، اگر یہ کریں گے تو ہمارے گناہوں کو اللہ رب العالمین مٹا دے گا، اور جو شخص یہ کام نہیں کرے گا، اس کا ایک اور پہلو یہ لیجئے کہ جو یہ کام کرے گا اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹائے گا، اور جو کام نہیں کرے گا اس کے گناہ اللہ رب العالمین نہیں مٹائے گا۔ آئیے وہ حدیث ذرا دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم قرآن حدیث والے ہیں، لوگوں کے سامنے یہ ضابطہ جائیں کہ تم بھی تبلیغ کرتے ہو، ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ ہم مدینے والے کی مانتے ہیں، تم کسی اور کی مانتے ہو، ہم مدینے والے کے اصول رکھتے ہیں، تم کسی اور کے اصول رکھتے ہو، بس فرق اتنا ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 7268 فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنة الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ یکفرها الصیام والصلاة والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر وفی روایت من اتقى الشر وقع فی الخیر۔ راوی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنی پیاری سی زبان سے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی اپنی زبان سے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تبلیغ کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ، آدمی کی آزمائش اس کے گھر والوں کے ساتھ میں ہوتی ہے، یعنی کہ بیوی بچوں کے ساتھ میں ہوتی ہے، اس کی آزمائش ومالہ، اس کی جائیداد کے بارے میں ہوتی ہے، یعنی کہ جو کمایا اس میں بھی اللہ رب العالمین، اور جو کما رہا ہے اللہ رب العالمین اس میں بھی اس کی آزمائش کرتا ہے، وَنَفْسِهِ، اور اس کی ذات کے اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین اس کی آزمائش کرتا ہے کہ دیکھیں تنہائی کے اندر گناہ تو سرزد کرنے لگتا ہے، جب عوام کے سامنے آتا ہے بڑا پارسا بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ اپنی زبان سے کہتے ہیں، فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ، اور اس کی آزمائش اس کی اولاد کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین کرتا ہے، وجارہ، اور اس کے پڑوسیوں کے ذریعے سے بھی کرتا ہے، یعنی کہ
ہمارے تعلقات اگر پڑوسیوں کے ساتھ بہتر نہیں ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ ہماری آزمائش جو اللہ رب العالمین کر رہا ہے اس میں ہم فیل ہو رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے قوانین کے ساتھ جو ہے ہم کھلواڑ کر رہے ہیں، اللہ کے قوانین کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں۔ تو وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تو اس کی آزمائش اللہ رب العالمین اس کی اولاد کے ذریعے سے بھی کرتا ہے اور اس کے پڑوسیوں کے ذریعے سے بھی کرتا ہے۔ يُكَفِّرُهَا، یہ ساری آزمائش جو ہوتی ہے وہ کفایت کر جاتی ہے، کفارہ بن جاتی ہے الصیام، روزہ رکھنے سے۔ روزہ رکھے گا ساری آزمائش میں کامیاب ہو جائے گا، والصلاۃ، نماز پڑھے گا کامیاب ہو جائے گا، والصدقہ، زکوٰۃ دے گا کامیاب ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ابھی گزرا ہے، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر پوچھو کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے روزوں کی حالت میں اللہ رب العالمین کے احکام کے قوانین کو توڑا ہے، یا پھر اگر روزے قوانین کو نہیں توڑا ہے، کیا انہوں نے روزے رکھے ہیں کہ نہیں رکھے؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم نے روزے نہیں رکھے اور ہم اب بھی نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں اور رمضان کے مہینے کے اندر زکوٰۃ کا جو نصاب ہم پر جو عائد ہوا تھا اس کو ہم نے ادا نہیں کرا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی یہاں ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کیا گیا ہے۔ تو راوی حدیث حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے لوگوں کے سامنے ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنكَرِ، اور ہاں لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا، لوگوں کو برائی سے روک دینا، لوگوں کو بے حیائی سے روک دینا، لوگوں کو خیر کی دعوت دے دینا، لوگوں کو نماز اور روزے کی دعوت دے دینا، لوگوں کو برائی سے روک دینا اور اس کا ہاتھ ظلم کرنے سے روک دینا۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکفرها، یہ اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، اس کے لیے نجات بن جاتا ہے، یعنی کہ ساری آزمائشوں میں یہ کامیاب ہو جائے گا اگر یہ روزے رکھنے لگے، اگر یہ نمازیں پڑھنے لگے، اگر یہ زکوٰۃ دینے لگے، یا امر بالمعروف اور امر بالمعروف کے کام کرنے لگے اور نہی عن المنکر کے فرائض کو ادا کرنے لگے، تو اس کے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا اور سب میں یہ کامیاب ہو کامران بھی ہو جائے گا۔ وفی روایت، اور کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے ایک روایت میں اور فرماتے ہیں من اتقى الشر وقع فی الخیر، جو آدمی برائی سے ڈر گیا اور برائی سے پرہیز کرنے لگا، برائی سے اجتناب کرنے لگا اور برائی سے دور گا اور برائی سے اللہ رب العالمین کا اس کا تقویٰ آ گیا، لہٰذا اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقع فی الخیر، تو وہ خیر میں داخل ہو جاتا ہے، خیر میں کھڑا ہو جاتا ہے، اچھائی میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جہاں کہیں پر بھی برائی ہمیں نظر آئے تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا ہے، وقع فی الخیر، اور خیر کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ یہ کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ درس دے رہے ہیں، یہ ہمیں سبق اور ہمیں یہ دروس دے رہے ہیں اور ہمیں مہذب بنا رہے ہیں، ہمیں پولائٹ بنا رہے ہیں، ہمیں تہذیب یافتہ بنا رہے ہیں، ہمیں وہ اصول سکھا رہے ہیں جو ایک مبلغ کے اندر، جو تبلیغ کرنے والے کے اندر، ایک عامر کے اندر اور ایک ناہی کے اندر جو صفات ہونی چاہیے، یہ کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں درس دے رہے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی چاہیے میرے بھائیوں، تبلیغ کے اصول کے ساتھ ساتھ ماحول دیکھا جائے کہ کب ہمیں کسی کو سمجھانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنی باتیں کر رہا ہے، ہم گئے بھائی اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا، نہیں، آپ لوگ اپنی گفتگو کے اندر لگے ہیں تو آپ اپنی حدیث کی بات کرنے لگے، نہیں میرے بھائی، اس کے اصول ہے، اور اصول کیا ہے؟ کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو، تمہیں لوگوں کو اس مزاج میں سمجھانا ہے جس مزاج کی وہ سمجھ رکھ رہے ہیں، جو سکت رکھ رہے ہیں، لہٰذا اس کی ذہنیت کے مطابق تمہیں ان کو سمجھانا ہے، اور جب معاشرے کے اندر خلفشار ہو جائے تو تمہیں ایک کام کرنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتایا ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ آئیے وہ اصول کیا ہے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں میرے بھائیوں، کیونکہ ہم حدیث والے ہیں لہٰذا ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کتاب الامر حدیث نمبر 9546، یہ مسند احمد کی کتاب ہے،
اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اماموں کے ماننے والے نہیں ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم حدیث مسند احمد کی پڑھ رہے ہیں، لہٰذا مسند احمد کی حدیث پڑھ رہے ہیں تو امام احمد کے بھی ماننے والے ہیں، ہم سارے اماموں کے ماننے والے ہیں۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، مسند احمد کتاب الامر حدیث نمبر 9546 فرمایا، قیل یا رسول اللہ متی ندع الائتمار بالمعروف والنہی عن المنکر قال اذا ظہر فیکم ما ظہر فی بنی اسرائیل اذا كانت الفاحشۃ فی کبارکم والملک فی صغارکم والعلم فی رذالکم۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اور سوال یہ کیا گیا کہ اللہ کے رسول ہم تبلیغ کے فرائض کو کب ادا کیا کریں اور کس وقت تبلیغ کو ہم کیا کریں، کس وقت لوگوں کو اچھائی کا حکم دیا کریں، کس وقت ہم برائی سے لوگوں کو روک دیا کریں، کس وقت ہم لوگوں کو شراب نوشی سے روکنے کی حکم دیا کریں، کس وقت ہم ان کو یہ بتایا کریں کہ یہ زناکاری جو ہے یہ سماج کے لیے، یہ معاشرے یہ مضر ہے، لہٰذا ان کو روک دیا جائے۔ کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی حدیث حضرت انس بن مالک سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کیا سوال کیا گیا؟ قیل یا رسول اللہ متی ندع الائتمار بالمعروف، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے، کیا بتائیے؟ یہ بتائیے اللہ کے رسول متی ندع الائتمار بالمعروف، اے اللہ کے رسول ہم کب جو ہے اچھائی کا حکم لوگوں کو دینا ترک کر سکتے ہیں، کب ان کو چھوڑ سکتے ہیں، کب ان کو دے سکتے ہیں؟ والنہی عن المنکر، اور کب انہیں برائی سے روکنا ہم شروع کر سکتے ہیں اور کب انہیں برائی سے روکنا چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیے کہ کب انہیں حکم دیا جائے اور کب انہیں حکم نہ دیا جائے۔ کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے لوگوں کے سامنے ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں، راوی حدیث حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی سے سوال کیا جا رہا کہ کس وقت ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض کو ادا کریں، کس وقت لوگوں کو بے حیائی سے روکا جائے، کس وقت لوگوں کو چغل خوری سے روکا جائے، کس وقت لوگوں کو معصیت سے روکا جائے اور کس وقت لوگوں کو برائی کے کاموں سے روکا جائے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے متعلق سوال کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پورا ایک چیپٹر رکھ دیا اور اوصاف بیان کر دیے، صفات بیان کر دی اور کہا اگر یہ امراض سماج کے اندر آ جائیں، یہ اوصاف اگر سماج کے اندر آ جائیں، یہ افعال سماج کے اندر آ جائیں اور یہ اقوال سماج کے اندر آ جائے تو تمہارے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دو اور لوگوں کو برائی سے تم روکو۔ وہ کون سے اوصاف؟ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے پیارے پیارے صحابہ کے سامنے پیاری سی بات کو پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اذا وقع فیکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظہر فیکم ما ظہر فی بنی اسرائیل، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اوصاف تمہارے اندر آ جائیں، وہ صفات تمہارے اندر ظاہر ہو جائیں، ما ظہر فی بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل کے اندر آئے تھے، یعنی کہ بنی اسرائیل کے اندر کیا آئے تھے؟ وہ اپنے نبیوں کی قدر نہیں کیا کرتے تھے، اپنے نبیوں کو جو حق بات کیا کرتے تھے ان کو قتل کر دیا کرتے تھے، وہ اپنے نبیوں کی بات کو سامنے تسلیم کر لیا کرتے تھے لیکن پیچھے اس کی چغل خوری یا اس کی بات کو بدل دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے صحابہ کے جمگھٹے کے اندر اور صحابہ کے مجمع کے اندر صحابہ کے درمیان اس بات کا پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اذا ظہر فیکم ما ظہر فی بنی اسرائیل، وہ لوگوں جو بنی اسرائیل کے اندر جو نقوص آئے تھے، جو بنی اسرائیل کے اندر جو عیب آئے تھے، بنی اسرائیل کے اندر جو عیوب آئے تھے، بنی اسرائیل کے اندر جو معصیت آئی تھی اور بنی اسرائیل کے اندر جو خلفشار اور تنازعات آئے تھے، اگر یہ تنازعات ہمارے اندر آ جائیں تو تمہیں یہ کام کرنا ہے، یعنی کہ تبلیغ کرنا ہے۔ ان میں سے 3 صفتیں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
پیش فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہر آدمی کے پاس موبائل ہے اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم گناہوں سے مبرہ ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے کیا فرما رہے ہیں؟ اذا ظہر فیکم ما ظہر فی بنی اسرائیل اذا کانت الفاحشۃ فی کبارکم، او لوگو جب تمہارے بوڑھے لوگوں میں، جب تمہارے بزرگ حضرات میں بے حیائی کو عام ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آج اس واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، ٹویٹر کے ذریعے سے میرے بھائیوں ان بزرگوں کے ذرا حال دیکھیے، چہرے پہ تو داڑھی ہوگی، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا کہنے والے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ خامیاں اور یہ گناہ اگر کوئی نوجوان کرے تو برداشت ہو جاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ 60 سال کا بوڑھا، یہ 80 سال کا بوڑھا، لیکن آج اس غلاظت کے اندر پڑا ہوا ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کانت الفاحشۃ فی کبارکم، او لوگو جب تمہارے بوڑھوں کے اندر، جب تمہارے بزرگوں کے اندر بے حیائی عام ہو جائے۔ میرے بھائی تصور کیجئے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر اور ہمارے نوجوانوں کو تو چھوڑ ہی دیجئے، بوڑھے حضرات کے اندر اس طریقے سے یہ بے حیائی اور فحاشیت یہ عام ہو رہی ہے، جس طریقے سے کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے کہتے ہیں اذا کانت الفاحشۃ فی کبارکم، او لوگو جب تمہارے بوڑھے حضرات میں، بزرگوں کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، فحاشیت عام ہو جائے، تو ان کو نصیحت کیا کرو، تبلیغ کیا کرو۔ اور ہاں میرے بھائیوں، ہر محلے کے اندر چلے جائیے، ذرا ذرا سا آدمی اور چھوٹے چھوٹے آدمی جو بلوغت بھی ابھی نہیں پہنچے ہیں لیکن حکومت کے خلاف زبان چلانے لگتے ہیں کہ یہ بادشاہ صحیح نہیں ہے، یہ حاکم صحیح نہیں ہے، اور کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ والملک فی صغارکم، اور جب تمہارے نوجوان بچوں کے اندر، جب تمہارے شبان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، کیا چیز پیدا ہو جائے؟ والملک فی صغارکم، اور جب تمہارے نوجوانوں کے اندر حکومت کرنے کا شوق پیدا ہو جائے اور وہ حاکم بننے کی طلب رکھنے لگے اور یہ جاننے لگے کہ اس کو ہٹایا جائے اور ہمیں گدی پہ بٹھا دیا جائے، تو اس وقت بھی تم تبلیغ کرنا، اس وقت بھی تم لوگوں کو برائی سے روکنا۔ یہ چاہت جو ہے اتنے بزرگوں کے اندر نہیں ہوتی ہے جو یہ نوجوان طبقے کے اندر میرے بھائیوں آ رہی ہے۔ کائنات کے امام نے یہ کینسر جیسی بیماری جو پھیلے گی، اللہ کے رسول نے پہلے ہی اس کا انکشاف کر دیا کہ دیکھو تمہارے بوڑھوں کے اندر بے حیائی آئے گی اور تمہارے نوجوانوں کے اندر کیا ہے؟ حکومت سے مقابلہ کرنے کی جد و جہد کھڑی ہوگی۔ اگر یہ چیز تمہارے اندر پیدا ہو تو تمہارے ایک کام کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض کو ادا کرنا ہے۔ اور ہاں مزید اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مزید بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، تیسری بات اللہ کے رسول نے بھی ہمارے سامنے پیش فرمائی، اذا ظہر فیکم ما ظہر فی بنی اسرائیل اذا کانت الفاحشۃ فی کبارکم والملک فی صغارکم والعلم فی رذالکم، اور ہاں دین کا علم یا دنیا کا علم اگر تمہارے اندر ایسے بے حیا اور بدبخت اور ناہنجار کے اندر آ جائے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو تو اللہ اور اس کے رسول کا کہنے والا ہے اور وہ اپنے آپ کو کلیئر یہ کر رہا ہے کہ ہم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ میرے بھائی یہ سبھی کو پتا ہے کہ پٹنہ والے کا حال کیا تھا، وہ اپنا نام چھپا چھپا کر اسلام کے بارے میں کیسے زبان درازی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس پٹنہ والے کے نام نہ لو، اس کے کردار کو نہ دیکھو، بلکہ تمہیں یہ کام یہ کرنا ہے کہ تم اس کو تبلیغ کرو، اسے سمجھاؤ۔ والعلم فی رذالکم، اگر تمہارے دلوں کے اندر اور تمہارے اندر علم ناہنجاروں کے اندر، بدبختوں کے اندر آ جائے تو تمہیں کام یہ کرنا ہے، ان کی ایسی حرکتوں سے روکنا ہے اور تبلیغ کرنا ہے۔ یہ تین بڑے بڑے اوصاف اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں ان تین اوصاف، جبکہ اور بھی اوصاف ہے لیکن مزید اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین اوصاف کو اس طریقے سے بیان کیا کہ یہ کینسر کی بیماری کی طرح ہے، اگر یہ سماج کے اندر آ جائے گی، بوڑھے آدمیوں کے اندر بے حیائی اور نوجوانوں کے اندر حکومت کا شوق اور بدبخت لوگوں کے اندر علم آ جائے گا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تم پر یہ لازم ہوگا اور یہ فرض ہوگا کہ تم اس کے ہاتھ پکڑنا چاہو تو ہاتھ پکڑ کے برائی سے روکو، اگر زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو،
حتیٰ کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو میرے بھائیوں تو دل کے اندر کم از کم یہ جانو کہ یہ آدمی بدبخت ہے، نبی کے خلاف کام کرتا ہے، نبی کے خلاف زبان کھولتا ہے اور یہ شریعت کے اصول پر اپنی انگلیاں اٹھاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اور یہی تو سب سے نچلا والا حصہ ہے ایمان کا۔ میرے بھائیوں تصور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جذبہ تبلیغ کتنا زیادہ تھا۔ آج تو ہم نے بالکل اپنا ضمیر کو مردہ کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ رہے ہیں تو تبلیغ کا جذبہ ہے، بیٹھ رہے ہیں تو امر بالمعروف کا جذبہ ہے، سو رہے ہیں تو آپ کے دلوں کے اندر یہ ہے کہ ہمارے سماج، ہماری امت بے حیائی سے بچ جائے، برائی سے بچ جائے، گناہوں سے بچ جائے، ہر اعتبار سے، ہر معصیت سے، اللہ کے گناہ سے بچ جائے۔ اور اس کی بات کی انکشاف اور اس بات کی وضاحت میرے بھائیوں ہم اپنی زبان سے نہیں کر سکتے اور ہم اپنی زبان سے کہہ بھی نہیں سکتے ہیں۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طریقے سے اللہ کے نبی کے اندر خواہشات تبلیغ ہوا کرتی تھی، آئیے آپ کی بیوی سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ آپ کی بیوی بڑے ہی اچھے انداز میں جو نقشہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھینچ کر بیان کر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں کوئی بھی خاتون اس طریقے سے بیان نہیں کر سکتی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، مسند احمد کتاب الامر حدیث نمبر 9531 فرمایا دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعرفت فی ان قد حفظه شیء فتوضا ثم خرج فلم يكلم احدا فدنوت من الحجرات فسمعته يقول یا ایها الناس ان اللہ یقول مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر من قبل ان تدعونی فلا اجیبکم وتسألونی فلا اوتیکم وتستنصرونی فلا انصرکم۔ مسند احمد کی روایت اور یہ پوری روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کری ہے، آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین اپنی زبان سے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی حائزار، دل کی کیفیت اور آپ کے چہرہ اور آپ کی شکل و صورت کے آثار سے پہچان نہیں ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی وضاحت ہمارے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ رابعہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روز اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے کے اندر، میرے حجرے کے اندر آئے، میرے خدمت میں پیش ہوئے۔ فعرفت فی وجہی، تو میں نے پہچان لیا کہ آپ کے چہرے کے اندر کون سی بات آ گئی ہے۔ ان قد حفظہ شیء، میں پہچان گئی اور میں جان گئی اور میں معلوم مجھے ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ہمارے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میری ماں و بہنیں تصور کیجئے، تم بھی تو یہ دعویٰ بھرتی ہو کہ اپنے شوہروں کی خدمات کرنے والی ہیں، تم بھی تو یہ دعویٰ کرتی ہو کہ قبول ہے، ساری زندگی اپنے شوہر کی خدمات کو کے لیے انجام رہیں گے، پیش رہیں گے۔ ہائے افسوس تو اس بات کا ہے، حضرت عائشہ اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیتی ہیں، لیکن آج کی یہ خاتون اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھ کر پہچان نہیں پاتی ہے کہ شوہر کیا خواہش رکھتا ہے اور شوہر کے چہرے پر کون سی مصیبت آ گئی ہے، اور چہرے کی جو شکل و قامت ہے یہ بتا رہی ہے کہ آج کے اس دور کے اندر اور اس وقت ہمارے شوہر کے اوپر کون سی مصیبت آ گئی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں تصور کیجئے کہ حضرت عائشہ تو اپنے شوہر کے چہرے کو پہچان رہی ہیں اور تم اپنے شوہر کے چہرے کو نہیں پہچان پاتی ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ تم حقیقی طور پر ابھی اپنے شوہر کی ہو ہی نہیں ہے، تو اپنے شوہر کی خدمات کرنے والی ہو ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرفت فی وجہی، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری خدمت میں حاضر ہوئے، میرے پاس آئے، میرے کمرے کے اندر آئے، میرے حجرے کے اندر آئے۔ فعرفت فی وجہی، میں نے اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھا، آپ کا چہرہ مبارک دیکھا، آپ کی پیشانی مبارک میں نے دیکھی۔ فعرفت فی وجہی ان قد حفظہ شیء، تو میں نے پہچان لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی وضاحت چاہتے ہیں، کسی چیز کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ فتوضا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا
اور وضو کرنے کے بعد ثم خرجا، اور پھر میرے کمرے سے، میرے حجرے سے، میرے روم سے باہر نکل گئے. فلم یکلم احد، اور اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل ہمارے کمرے میں داخل ہوتے، ہماری خیریت پوچھتے اور کہتے عائشہ کیسی ہو، کیسے مزاج ہے، بخیریت سے ہو، سب ٹھیک ٹھاک ہے، سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے. لیکن آج کا معاملہ تو ایسا عجیب تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل تو ہوتے ہیں، کمرے کے اندر بھی آتے ہیں، اپنی زبان بھی کھولتے ہیں، لیکن میرے بھائیو وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں. فلم یکلم احدا، اور کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی گفتگو نہیں کری، کوئی کلام نہیں کیا، کوئی بات چیت نہیں کری. افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، تصور کیجئے کہ تمہارا شوہر تم سے گفتگو نہ کرے تو تم بڑی حساس بشار ہو جاتی ہو. لیکن حضرت عائشہ کو ذرا دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گفتگو نہیں کی. فلم یکلم احد فدنوت من الحجرات فسمعته یقول، حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے باہر نکلنے لگے، کمرے سے باہر جانے لگے. فدنوت من الحجرات، تو میں کمرے کی دیواروں کی تک گئی اور جانے کے بعد میں فسمعته یقول، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی عالم کے اندر، اسی حالت میں جو آپ کا چہرہ بدلا ہوا تھا اور آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا اور آپ کے چہرے کے اندر سرخی مائل چہرہ آپ کا ظاہر ہو رہا تھا، تو میں نے کہا دیکھوں تو صحیح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کیا کہنا چاہتے ہیں. بعض اوقات میرے بھائی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پریشان ہو، کوئی وجہ ہو جائے، باس نے کوئی تکلیف دے دی ہے یا کسی جاب پر لگا ہوا ہے، تنخواہ ٹائم سے نہیں ملی ہے، تو بڑی پریشانیاں، بڑی دقت اس کو ہوتی ہیں. میرے بھائیوں تصور کیجئے کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی فکر نہیں تھی، آپ کو روزی کی فکر نہیں تھی، یا اپنے کسی اور کاروبار کی فکر نہیں تھی. کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں جب پریشان ہوا کرتے تھے تو تبلیغ کی فکر کرتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فکر اپنے جگر کے اندر، اپنے سینے کے اندر، اور آپ کے چہرے پر یہ آثار ظاہر ہوا کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، فدنوته من الحجرات فسمعته یقول، میں کمرے کی دیواروں پر گئی اور جانے کے بعد فسمعته، اللہ کے نبی کو گنگناتے ہوئے سنا. اللہ کے رسول اپنی زبان میں دھیرے دھیرے گنگنا رہے تھے، اپنی زبان میں دھیرے دھیرے بات کہہ رہے تھے. میں نے کان لگائے اور میں نے کوشش کری کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی اپنی زبان سے کیا کہنا چاہتے ہیں، جو پریشانی کے، جو دقت کے، جو مصیبت کے، اور اللہ کے نبی کے اوپر جو آثار نظر آ رہے ہیں. لہٰذا اللہ کے رسول اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، فسمیتہ یقول یا ایہا الناس ان اللہ یقول، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے، اپنی پیاری سی زبان سے، زبان کے اندر، منہ کے اندر گنگنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا ایہا الناس، اے لوگو، ان اللہ یقول، بلکہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے نہیں کہتا ہے بلکہ کائنات کا رب العالمین، کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زبان سے بات کرتا ہے. یا ایھا الناس ان اللہ یقول مروا بالمعروف، مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لوگوں کو اچھائی کا حکم دو، لوگوں کو اچھائی کا حکم دو، وانہوا عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہو، اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہو. من قبل ان تدعونی فلا اجیبکم وتسألونی فلا اوتیکم وتستنصرونی فلا انصرکم. اور اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے یہ بھی کہہ رہے تھے من قبل ان تدعونی فلا اجیبکم. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لوگوں اگر تم مجھے پکارو گے تو میں تمہاری پکار کو نہیں سنوں گا. من قبل، اس سے پہلے کہ تمہاری دعائیں اللہ رب العالمین نہ سنے، اور تم جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور کہو پروردگار ہماری مسجدوں میں ظلم ہو رہا ہے، ہمارے علاقوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے نوجوانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے سماج پر ظلم ہو رہا ہے، اگر یہ حالت تمہارے اوپر لاحق کر دیے جائیں اور ثابت کر دیے جائیں تو سنو، ایسا نہ ہو
کہ جب تم اللہ رب العالمین سے کچھ مانگو تو اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے من قبل، اس سے پہلے کہ تم یہ کام کرنے لگو. کیا کام؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر. من قبل ان تدعونی فلا اجیبکم وتسألونی فلا اوتیکم. اور ہاں اگر تم تبلیغ نہیں کرو گے تو سنو، وتسألونی فلا اوتیکم، اگر تم مجھ سے کسی چیز کا سوال کرو گے فلا اوتیکم تو تمہیں کوئی چیز دی نہیں جائے گی، تمہیں کوئی چیز دی نہیں جائے گی، کسی چیز سے تمہیں میسر نہیں کیا جائے گا، تمہیں کسی چیز سے عزت نہیں دی جائے گی. وَتَسْتَنْصُرُونِي فَلَا أَنْصُرُكُمْ. اور ہاں لوگو اگر تم مجھ سے یعنی کہ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو گے تو تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی. میرے بھائیو تصور کیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے کوئی عزت مانگ رہے ہیں، عزت نہیں مل رہی ہے، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، مدد نہیں مل رہی. کیوں نہیں مل رہی؟ ہم نے تبلیغ کا کام چھوڑ دیا ہے، ہم نے امر بالمعروف کا کام چھوڑ دیا ہے، ہم نے نہی عن المنکر کے فرائض کو چھوڑ دیا ہے. میرے بھائیوں بہت یہ دعویٰ کر لیا کہ ہم قرآن حدیث والے ہیں، یہ بھی دعویٰ کرو کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ تبلیغ کرنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، نہی کے فرائض کو ادا کرنا ہے. اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو آئیے وہ حدیث بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور وضاحت فرمائیے. راوی حدیث حضرت ابو رقاد بیان کرتے ہیں، مسند احمد کتاب الامر حدیث نمبر 9532 فرمایا خرجت مع مولاي وانا غلام فدفيت الى حذيفة وهو يقول ان كان الرجل لا يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله فيصير منافقا واني لاسمعها من احدكم في المقعد الواحد 4 مرات لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تحاضن على الخير او ليحيطنكم الله جميعا بعذاب او ليؤمرن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم. یہ پوری روایت آئیے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. راوی حدیث حضرت ابو رقاد بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں خرجت مع مولاي وانا غلام، ایک روز میں اپنے مالک اپنے آقا کے ساتھ نکلا، وانا غلام، اس وقت میں چھوٹا بچہ تھا، یعنی راوی حدیث کہہ رہے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا اور اپنے آقا کے ساتھ گیا. فدفیت الی حذیفہ، تو حضرت حذیفہ بن یمان یہ صحابی رسول ہیں، ان کی خدمت میں مجھے پہنچا دیا گیا. راوی حدیث حضرت ابو رقاد کہتے ہیں فدفیت الی حذیفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان کی خدمت میں مجھے پہنچا دیا گیا. تو جب میں پہنچا تو ان کے پاس کیا ہوتا ہے، فدفیت الی حذیفہ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، اور جب میں ان کی مجلس کے اندر گیا تو لوگ اپنی زبان سے ایسے کلمے ادا کر رہے تھے، ایسے چیز کو اپنی زبان سے کہہ رہے تھے، عَلَىٰ عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَيَصِيرُ مُنَافِقًا، جو اللہ کے نبی کی دور میں جو یہ بات کہا کرتا تھا وہ آدمی منافق ہو جایا کرتا تھا، یعنی کہ اس کو ابو جہل سے زیادہ عذاب دیا جائے گا. اور کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی زبانوں سے ایسی زبانیں کھول رہے ہیں، ایسی بات اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، لہٰذا یہ جملے اللہ کے رسول کے دور میں کہے جاتے تھے، اس کی وجہ سے وہ آدمی منافق قرار پایا کرتا تھا. علی عہد رسول اللہ فیصیر منافقا وانی لاسمعها من احدکم، اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری مجلس کے اندر اس بات کو سنا. کیا سنا؟ فی المقعد الواحد 4 مرات، ایک بار کہتے ہوئے نہیں سنا، 2 بار کہتے ہوئے نہیں سنا، 3 بار کہتے ہوئے نہیں سنا، حد تو یہ ہو گئی کہ یہ آدمی اپنی مجلس کے اندر بیٹھ کر ایسی گفتگو سر انجام دے رہا تھا اور سرزد کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو لوگ ایسی باتیں کرتے تھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ رہتا ہی نہیں تھا. اور میں نے سنا یہ 4 بار اپنی زبان سے کہہ رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ کہنے لگے مرو بالمعروف ونہو عن المنکر، سنو
تمہیں یہ کام یہ کرنا ہے، تبلیغ کو کرتے رہنا ہے، امر بالمعروف اچھائی کا حکم دیتے رہنا ہے، وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور لوگوں تمہیں برائی سے لوگوں کو روکتے رہنا ہے، أَوْ لَيُسْحِتَنَّكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، اگر اس کے فرائض کو نہیں دو گے، اگر امر بالمعروف کے کام نہیں کرو گے تو سنو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین أَوْ لَيُسْحِتَنَّكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا بِعَذَابٍ اللہ رب العالمین پورے علاقے پر عذاب کو نازل فرما دے گا، کیونکہ سماج کے اندر لوگوں میں سے اگر کوئی اچھائی کا حکم دینے والا نہ ہوگا، برائی سے روکنے والا نہ ہوگا، خیر کی دعوت دینے والا نہ ہوگا، تبلیغ کے فرائض کو انجام دینے والا نہ ہوگا، تو ایسا ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین پورے علاقے پر عذاب کو نازل فرما دے۔ اگر اللہ رب العالمین عذاب نہ دے تو سنو أَوْ لَيُؤَمِّرَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ تو اللہ رب العالمین تم پر ایسے حاکم مقرر فرما دے گا جو شریر ہوں گے، بدبخت ہوں گے، تمہارے حقوق غصب کریں گے، پھر کیا ہوگا ثُمَّ يَدْعُوكُمْ خیارکم پھر تمہارے سماج میں سے اچھے اچھے لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، پروردگار یہ حاکموں کو ہم سے دور کر لے، پروردگار ان ظالموں کو ہم سے دور کر لے، پروردگار ان ظالم حکومتوں کو ہم سے پارا پارا کر دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثم یدعو خیارکم پھر تمہارے شریف النفس، تمہارے مبلغین حضرات، تمہارے دیندار حضرات، پھر اللہ والے اور اولیاء اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، ثم یدعو خیارکم فلا یستجاب لکم پھر یہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے لیکن ان کی بھی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہو رہا؟ کتنی دعائیں کیوں نہیں کری، کتنے علاقوں کے لیے دعائیں نہیں کری، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے زمین پر، کچھ بھی یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین غیب سے ہماری مدد فرما رہا ہو۔ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے بھائیوں؟ ہم نے یہ تبلیغ کا کام چھوڑ دیا ہے، امر بالمعروف اور نہیں کے فرائض کو چھوڑ دیا ہے میرے بھائیوں، اس لیے ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی ہیں، اس لیے اللہ کی نظر میں ہماری عزت بھی پارا پارا ہو گئی ہے، اللہ کی نظر میں ہم ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں عزت چاہتے ہو تبلیغ کرو، ظالم کے ہاتھ رکھو، پھر اللہ رب العالمین اسی ظالم کو تمہارا حمایتی بنائے گا، اور جب حمایتی بنائے گا تو اسلام کا عروج ہوگا، اور ہر جگہ وہ حضرات جو مبلغین حضرات ہیں، دعات حضرات ہیں، تبلیغ کے کام کرنے والے حضرات ہیں، اللہ رب العالمین ان سبھی کو عزت بھی فرمائے گا اور پوری امت کو عزت فرمائے گا۔ میرے بھائیو یہ مختصر سی چیز تھی، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض کو ادا کرنے والا بنا دے، پروردگار ہم سب کو تبلیغ کے اصول کو ادا کرنے والا بنا دے، پروردگار تبلیغ کا جو مشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کرا ہے اسی طریقے کرنے والا بنا دے، پروردگار ہم سب کو برائیوں سے روکنے والا اور اچھائی کا حکم دینے والا بنا دے، آمین۔ ومعنا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔